قادر صاحب اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ اظہر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے اور وہ مذاکرات کے ذریعے ملنا چاہیے. کیا آپ بھی اسی سوچ کے حامل ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے؟ ڈیو شیئر سے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس پختونخوا حکومت ہے، پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ، اور اس پہ پی ٹی آئی کی انہوں نے جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے اس کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ساری چیزیں تو جو ماضی میں عمران خان صاحب نہیں دے سکے. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا نہیں بنا دیا. اس طرح دوسری چیزوں کو ساتھ لے کے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کام ہے کہ جہاں اگر آپ دیکھ رہے عمران خان صاحب کے دور میں سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا تو یہ شرکت نہیں کرتا تھا، اور یہ ان کا مدعا ہوتا تھا کہ میں جا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سامنا نہ کروں. اور اس کے بعد اگر مسلسل دیکھ لیں کہ پختونخوا جہاں 12 سال ان کی حکومت ہے اور طالبان کو بتا دے کے وہ حکومت چلا رہے ہیں، اور وہاں پہ صورتحال تو یہ ہے کہ لوگ روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے وہ کراچی آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، تو وہاں پہ صوبے میں کچھ نہیں ہے. وہاں صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے، جو تاریخ میں شاید پہلا وزیر اعلیٰ، سرکاری وزیر اعلیٰ ہے جو تحریک چلا، مطلب سرکاری آدمی جو تحریک چلا رہا ہوگا. اور پھر ان کے ترجمان نے ابھی کل پرسوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو اخراجات ہے، تو کہہ رہے اخراجات تو وزیر اعلیٰ کے تو پروٹوکول ہے، یعنی پختونخوا حکومت کے اخراجات ہے اور وہ تحریک میں خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کر لے. لیکن سوال یہ کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی بس کرنا چاہیے کہ 12 سال میں انہوں نے کیا کھویا، کیا پیا. 1 کروڑ نوکیاں، 50 لاکھ گھر وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں تو ایک خواب رہ گیا. اب جا کے 2.5 سال ہو گئے ان کی وکلا کھیل رہے، میں خود بھی وکیل ہوں، ان کی وکلا کھیل رہے، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، میں نے کوئی پریویلیج جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے. لیکن یہ بتایا کہ جائیں عدالتوں میں، خان صاحب کی مقدمات لڑے. قانون بڑا واضح ہے انسداد دہشت گردی کا کہ 1 ہفتے کے اندر اس کیس کا ڈسپوزل ہونا چاہیے. آج 2 سال سے اوپر ہو گیا خان صاحب جیل میں، اس کیس کا ڈسپوزل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا، ہم ہوتے ہیں، ہم کورٹ میں گلے پڑ جاتے ہیں، ہم جج کے سامنے، چاہے جج کو ہماری شکل پسند ہو یا نہ ہو، ہم گلے پڑتے ہیں. نہیں جی، آپ تاریخ دو. بلکہ ڈیلی بیسس پہ بھی میرے کیسز چلا ہے. ٹھیک ہے قادر صاحب، عامر صاحب سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں. عامر مغل صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا، آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ انقلاب چاہتی ہے، آدھی پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے، چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ یہ تو ذرا واضح کر دیجئے. دیکھیں، آپ نے میری پچھلی بات بھی کمپلیٹ نہیں ہونے دی. عمران خان کی حکومت گرائی ہی اس وجہ سے گئی ہے، جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عمران خان چونکہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اسی وجہ سے ہماری حکومت گرائی گئی ہے، اور اسی وجہ سے آج تک عمران خان آپ کے کیمرے نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ اسلام کو تسلیم کرنے کی بات کی، خدا کا واسطہ یار. یہ سب یا مندوخیل صاحب دیکھیں نا، آپ نے غلط بیانی تو نہ بولتے رہے آپ، میں نے تو آپ کو نہیں روکا، تو مجھے سچ بولنے سے نہ روکے، میں نے آپ کو بولنے سے نہیں روکا. یہ تو اب قوم کے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے سب سے جو بڑی وجہ ہے، اور آج تک عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کی سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا ہے. اور یہ بالکل مندوخیل صاحب اپنی پارٹی کا موقف ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اگر ان کی بجائے وزیر اعظم بنایا جاتا بلاول بھٹو کو، تو یہ ہو سکتا ہے 2-4 ماہ پہلے ہی پیس بورڈ میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے آقا کو خوش کرنے کی جلدی ہے. یہ نہیں پتا کہ وہاں مذاکرات پہ اور احتجاج پہ. دیکھیں، تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ موقف ہے جو عمران خان کا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو یا وہ عمران خان کے پاس جیل چلا جائے یا وہ محمود خان اچکزئی سے بات کر لے. ادروائز پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور اپنے لوٹے ہوئے مینڈیٹ کے جس کو لوٹا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. ہم ملک گیر ہڑتال کر رہے ہیں، ہم پہیا جام کر رہے ہیں. احتجاج کامیاب ہوگا، ہمیں بالکل 100% یقین ہے ہمارا احتجاج کامیاب ہوگا. عوام دیکھیں نا، عوام نے تو مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا ہوا ہے نا. 8 فروری کے احتجاج سے اب کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 8 فروری کے احتجاج سے دیکھیں، الٹیمیٹلی احتجاج کا جو اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمیں واپس ملے، ملک میں آئین و قانون اور جمہوریت بحال ہو. تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا سفر، ہم 9 اپریل 2022 سے احتجاج میں ہے. انہوں نے ہمارے اوپر جتنے اٹیمپٹ کی، جو ہمارے اوپر فالس فلیگ آپریشن کیے، جو ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگائے، جو سارا کچھ کیا، 8 فروری کو عوام نے اس کا جواب دیا تھا. جو عمران خان کی کردار کشی کی گئی، جو عمران خان پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے. ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جاؤ. بھائی جان، کون سی عدالتیں ہیں؟
یہاں وہ عدالتیں ہیں جہاں پہ عمران خان کی ضمانت کا کیس نہیں لگتا ہے کہ 1 سال، جہاں پہ 15 نمبر کے جج کو اٹھا کے لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ اپنی مرضی کا یا اپنا غلام جج نہ ہونے کی وجہ سے قانون ہی بدلا دیا جاتا ہے، اور ایک بندوق کی نوک پہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے ایک اپنی مرضی کا چیف جسٹس بٹھا دیا جاتا ہے. وہی آپ کی عدلیہ مفتوح ہو چکی ہے. پہلے بہت دفعہ جب علی امین گنڈا پور صاحب قیادت کر رہے ہوتے تھے، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ابھی لوگ اکٹھے نہیں کر رہے تو وہ اگلی ڈیٹ دے دیتے تھے. نہیں، کبھی بھی تحریک انصاف نے جائے منسوخ نہیں کیا. تحریک انصاف نے سنجانی کا جلسہ کیا 8 ستمبر کو. تحریک انصاف نے 28 ستمبر کو لیاقت باغ ایک ملک گیر احتجاج کیا. تحریک انصاف نے 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں ایک ملک گیر احتجاج کیا. تحریک انصاف نے 24، 25، 26 نومبر کو ڈی چوک میں ملک گیر احتجاج کیا. علیحدہ بات ہے ہمیں گولیاں ماری جاتی ہیں، ہمیں شہید کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، کاروبار تباہ کیا جاتا ہے، گھر بار تباہ کیے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے. ایک علیحدہ بات ہے. جو ریاست ہے اس وقت فاشسٹ ریاست ہے نا، اس پہ ایک گروہ قابض ہے، یہ جس کے نمائندے ایک مندوخیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور نون لیگ ہے، اور کچھ ایم کیو ایم ہے. کہیں ہمارا مینڈیٹ لوٹ کے ایم کیو ایم کو دیا گیا ہے، کہیں پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے، کہیں نون لیگ کو دیا گیا ہے. تو ہم تو احتجاج کر رہے ہیں. آپ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ان کو لاٹھیاں مارتے ہیں، کبھی ان کو گراتے ہیں، کبھی ان کو مائنس ٹیمپریچر میں یا سنگل ڈیجٹ ٹیمپریچر میں یہ بتائیے کہ اس کے باوجود لوگ ڈر تو نہیں رہے. یہ بتا دوں کہ آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ انقلاب چاہتی ہے اور آدھی جو ہے وہ مذاکرات چاہتی ہے. آج بھی بیرسٹر گوہر کے ساتھ پی ٹی آئی کے آپسی جو ارکان ہیں ان میں اختلاف دیکھا گیا. تو آپ سارے ایک ہیں یا دھڑوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، بالکل تحریک انصاف ایک ہے، اور تحریک انصاف وہی ہے جو عمران خان کہتا ہے. جو علیمہ آپا کے ذریعے یا نورین آپا کے ذریعے یا عظمیٰ آپا کے ذریعے یا سلمان اکرم راجہ کے ذریعے جو پیغام باہر آتا ہے وہی پیغام ہے ہمارا. عمران خان نے ہمیں کہا آپ نے مزاحمت جاری رکھنی ہے، آپ نے سرنڈر نہیں کرنا، آپ نے قانون، آئین، جمہوریت. ٹھیک ہے، عامر مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں اس وقت سیاسی ہلچل جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. کیا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تلخیاں کچھ کم ہو سکیں گی؟ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی 2 نئے اپوزیشن لیڈرز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی حوالے سے سب سے پہلے اظہر جاوید صاحب سے سوال کریں گے. اظہر صاحب، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کا کوئی عمل شروع ہوا ہے، ہو سکے گا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، عمل تو شروع ہو گیا ہے. اس میں جب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا نوٹس ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، تو اس کا مطلب ایک پازیٹیوٹی آئی ہے. پھر سینٹ میں بھی وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو میرا خیال ہے ایک سی بی ایم جو ہے وہ حکومت کی طرف سے سٹارٹ کر دیا گیا، اور دوسری طرف آپ اپوزیشن میں کیونکہ تحریک انصاف ہے تو تحریک انصاف کے لوگ بھی بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں جو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. اور اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بڑے سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں، نیگوشیٹ بھی کرنا جانتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب پرانے جہاندیدہ سیاستدان ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بڑے پرانے منجے ہوئے مذہبی رہنما بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں. تو میرا خیال ہے مجھے ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ایک تلخی تھی وہ کم ہوگی. اور اس میں اب جو ایلیمنٹ ہے، دیکھیں تحریک انصاف کے اندر ظاہری بات ہے کچھ متضاد آراء ہیں، کچھ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے. ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر مختلف سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں.